بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ عادیات۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسموں کی بات ہے اس سورت کے شروع میں، جس میں اصل میں ایک پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرو۔ وہ جانور اگر اللہ کو اتنا پیارا ہے تو اس پہ بیٹھنے والا کتنا پیارا ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہی سوچ ہے اس صورت کے اندر کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی بھاگ دوڑ میں استعمال کریں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ آپ کو ایک دم بہت ہی مختلف سا اس کا انداز لگے گا، تو یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ ساری کس باتوں کو جمع کرتے رہیے۔ تو یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر بیٹھ کر کوئی اللہ کے راستوں میں نکلے۔ کل کے گھوڑے، آج کی گاڑیاں۔ جب گھوڑا سانس لیتا ہے نا، ہانپنا، تو جو آواز نکلتی ہے اس کو دبخن کہتے ہیں۔ اور یہ صبح صبح نکلنے کی بھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے دیر سے نہیں نکلتے۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے یعنی اپنے پاؤں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ جب گھوڑا بہت تیزی سے چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے لگا ہوا لوہے کا سم جب زمین سے ٹکراتا ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور یہ رات کے وقت خاص طور پہ نظر آتی ہیں۔ تو اشارہ کیا ہے کہ صبح ہو کہ شام ہو، اللہ کے راستے میں تو نکلنا ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ پہلے رات کے سفر کی بات تھی تو اب صبح کا۔ عرب لوگوں نے جب کسی بستی پہ چھاپا مارنا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں نکل پڑتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو اور صبح ہوتے ہی اچانک اس پہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ صبح کی روشنی میں ہر وہ چیز نظر آ جاتی ہے جو انسان بعض دفعہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جس نے بھی کچھ اچھا کام کرنا ہے اس کو بہت جلدی نکلنا پڑے گا۔ اپنے آپ سے پوچھئے، میری صبح کب ہوتی ہے؟ اگر دفتر نہ جانا ہو تو میں صبح کتنے بجے اٹھوں؟ اگر اسکول نہ جانا ہو تو میں کتنے بجے اٹھوں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ جہاں باقی فیصلوں پہ راضی نہ ہوئی، وہ اللہ کے اس فیصلے پہ بھی راضی نہیں کہ تم صبح جلدی اٹھو اور رات کو جلدی سو جاؤ۔ ہماری زندگی کی بہت ساری برکت صرف اس وجہ سے چلی گئی کہ ہماری صبح دیر سے ہوتی ہے اور رات پھر آدھی رات تک بھیگتی ہے۔ اس کو ٹھیک کر لیجئے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں اور زیادہ پروڈکٹیوٹی بھی آئے گی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جب بھی آپ بڑے جوش سے کوئی کام کریں گے نا تو ارد گرد ایک گرد تو اٹھے گی۔ اچھے رستوں میں نکلیں گے تب بھی اور کسی برے کام میں بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں بھاگتے ہی رہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہ ساری قسمیں گھوڑے ہی کے مختلف ایکشنز تھے۔ تھوڑا سا ہمارے لیے عجیب بھی ہے یہ بات، کیونکہ ہم نہ گھوڑوں پہ بیٹھے نہ ہم نے ان کو ہانپتے کانپتے دیکھا، لیکن جو قسموں کا جواب ہے وہ اصل میں ہمارے لیے قابل غور ہے، جو اگلی آیت میں ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ شرمندگی سے سر جھک جائے اس جملے کو سن کر۔ ناشکرے پن کا لفظ نہ اولاد کے معاملے میں اچھا لگتا ہے، نہ شوہر کے، نہ بیوی کے، اور کہاں وہ خالق کے معاملے میں۔ مراد یہ ہے کہ جس بات پہ گھوڑوں کی قسم کھائی گئی، جو رات کو پھنکارے مارتے ہیں اور چنگاریاں چھاڑتے ہیں اور صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی میں جاتے ہیں اور پھر دفاع کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، اگر یہ غازیوں کے گھوڑے ہیں، اگر سوچئے تو جس مجمع میں گھسے وہ تو دشمنوں کا مجمع ہوگا، اور اگر یہ نمازیوں کی گاڑیاں ہیں تو یہ مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ بات دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ایک گھوڑے کو پتا ہے کہ مالک کے اشاروں پہ کیسے چلنا ہے، اور مالک اس کو کیا کھلاتا ہے، چارہ، تھوڑا سا پانی۔ انسان کیا کھاتا ہے، پھر وہ رب کی کتنی مانتا ہے، وہ اپنے رب کی بات کے اوپر کیسے سر لگاتا ہے۔ اصل میں یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مالک کی نگاہوں سے دیکھو۔
گھوڑے کو جو کہا اس نے کر دیا، کیا انسان تو بھی وہی کرتا ہے جو تجھے کرنے کو کہا گیا؟ تو آئیے ذرا سوچئے اپنے لیے، کیا میرے اندر شکر گزاری ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ یعنی کسی کو پتہ ہو نہ ہو کہ کون کیسا ہے، لیکن انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ اصل میں انسان کا ضمیر، اندر کی عدالت، اس کو اس کے اچھے اور برے اعمال سب کا پتہ بتا دیتی ہے۔ مومن کے ساتھ دنیا میں ہی وہ عدالت لگی ہوئی ہے جو غیر مومن کو آخرت میں جا کر نظر آئے گی۔ تو لہٰذا دل کی گہرائی سے کہیے الحمدللہ، اے اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، جو تو نے دیا، جو نہیں دیا، اور جو دے کر بھی لے لیا۔ ایک اور بات انسان کی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اور سر جھک گیا۔ جب کوئی آپ کے پول کھولے نا تو آپ آنکھیں نہیں ملا سکتے۔ مجھے تو ان آیتوں کو پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نگاہیں اٹھا ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ بات اپنے اوپر لیتے ہیں؟ کیا واقعی مال کی محبت میں بہت شدید ہوں؟ آپ دیکھیے لفظ خیر جو ہے نا، یہ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے اور مال و دولت کے لیے بھی آتا ہے، اور عموماً دیکھیے مال و دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہاں اس آیت کے ساتھ لے کر چلے تو کیا پتہ چلا، اگر اچھا انسان ہے جو اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے تو خیر تو نیکی اور بھلائی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اس کی سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں نکلے۔ لیکن اگر پچھلی آیت ناشکری والے رویے کو دیکھ لیں تو پھر اس سے مراد مال ہے، یعنی انسان کو اپنے اندر مال کی محبت کو رکھنا اللہ کے رستوں سے دور کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنے لیے خود سوچ سکتے ہیں کہ میرے اندر کون سا جذبہ خیر کا ہے اور کون سا جذبہ شر کا ہے۔ کسی چیز سے اللہ نہیں روکتا، مال بھی کمانا ہے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا، گن گن کے نہیں رکھنا مال کو، کیونکہ یہ سب چلا جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا۔ مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں ہے سب نکال لیے جائیں گے، اور زندہ انسان کی صورت میں نکلے گا انسان۔ تو کیا کرنا ہے اس دنیا میں اتنا دل لگا کر کہ جب یہاں رہنا نہیں اور قبر میں جا کر واپس نکلنا ہے، تیاری اس کی کرنی ہے کہ جب واپس نکالے جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر لیا جائے۔ سینوں میں کیا کچھ ہے؟ کینے بھی ہیں اور بغض بھی ہیں، حسد بھی ہے اور رقابت بھی ہے، مقاصد کیا تھے، افکار کیا تھے، نظریات کیا تھے، دل کس میں لگتا تھا، دماغ میں غم ہم کیا تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اگر باہر کے لوگوں کو ہماری ہر بات دکھنے لگے تو بعض دفعہ وہ ہم سے بات بھی نہ کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اوپر سے جو کہتے ہیں دل میں وہ نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن جیسے قبروں سے مردے نکلیں گے، اسی طرح ذہنوں میں چھپے ہوئے خیالات اور جذبے اور ارادے بھی نکلیں گے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ ایک ایک راز کھلے گا، ظاہر کرے گا، دوسروں کے سامنے بھی لائے گا، اور اس کو یہ خوب پتہ ہے کہ کون کس قابل ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے، کون نہیں۔ آپ دیکھیے ایک استاد جو 1 سال پڑھا لے نا، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا کون سا شاگرد کتنے پانی میں ہے۔ تو استاد کے ساتھ تو کوئی مثال ہی نہ دیجیے اس مالک کو، اس ہستی کو کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو پھر میرے آپ کے لیے صورت میں کیا ہے؟ دل کے اندر سے گندی چیزوں کو بھی نکال دیں، سارے برے خیالات نکال دیجئے، بری نیت ارادے نکال دیجئے، کیونکہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے جب جائیں تو سرخ روح ہو کر جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن شرمسار نہ کرے۔ آمین۔